بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے آج ہم نے اسلام آباد سے دو اہم موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے. ایک جو آپ کے علم میں ہے کہ آڈیو ریلیز کمیشن کے خلاف جو درخواستیں آئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو سننے کے لیے 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس بینچ نے آج ہیئرنگ کی ہے آڈیو ریلیز کمیشن کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں. دو اس میں چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے اس بینچ کو آگاہ کیا گیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس معزز بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اعتراض اٹھایا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب سمیت 3 جج جو ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ آڈیو ریلیز کینلز کے ساتھ ہے، اور تو وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں. اس پر جو ہے وہ معزز بینچ نے یہ درخواست مسترد کر دی، اور پھر ایک اور چیز کمیشن کے اس بینچ کے سامنے پیش ہوئی، اور وہ جواب تھا آڈیو ریلیز کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جسے اس بینچ نے کام کرنے سے روک دیا ہے. اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور پھر آج عمران خان صاحب کی اسلام آباد میں پیشیاں تھیں. اسلام آباد سے لاہور سے وہ اسلام آباد پہنچے اپنی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور آج ان کی پہلے تو جوڈیشل کمپلیکس نیب کورٹ میں پیشی تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد سے روانہ ہو گئے. آج جس طرح وہ سڑکوں پر پھرتے رہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن آج عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی موب نہیں تھا، کوئی کارکن ہمیں نظر نہیں آئے، اور کوئی جلوس، کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جو خان صاحب کے ساتھ لوگ پہلے چلتے تھے، سڑکوں پر لوگ آتے تھے، ان کا استقبال ہوتا تھا، پھول کی پتیاں نچھاور ہوتی تھیں. آج وہ سین ہم نے نہیں دیکھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان کا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں. پہلے چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، جہاں پر آج 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کر رہے تھے، اس نے اس کیس کی سماعت کی. آڈیو ریلیز کمیشن کے حوالے سے کیس تھا، اور اس کیس میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ اعتراضات پیش کیے جو حکومت کی طرف سے اس بینچ پر اٹھائے گئے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور ان سمیت 3 جو معزز جج صاحبان ہیں، وہ ان کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو 8 آڈیو لیکس اس آڈیو ریلیز کمیشن میں پیش کی گئی تھیں، اس سے ان کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ جڑتا ہے، اور وہ اس لیے ان معزز جج صاحبان کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے یہ درخواست، یہ استدعا جو ہے مسترد کر دی، اور یہ کہا کہ بالکل اس جو ہے وہ جب ہیئرنگ ہو رہی ہو تو اس وقت جو ہے وہ سامنے چیزیں پیش ہونی چاہیے، نہ کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں جواب جمع کروائے جائیں اور پھر وہ یہاں پر پیش ہوں. نمبر 1. نمبر 2، آج اس معزز بینچ میں جو جوڈیشل کمیشن تھا جس نے آڈیو ریلیز کمیشن کی تحقیقات کرنی تھی، اور اس کمیشن کو اس لارجر بینچ نے کام کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ انہیں بھی نوٹس ہوئے تھے، تو آج اس کمیشن کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا ہے. اور جواب میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معزز بینچ میں جو شامل ہیں جج صاحبان، کیونکہ وہ خود ان کا تعلق واسطہ جو ہے وہ آڈیو ریلیز کمیشن کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ معزز جج صاحبان، جس میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب بھی ہیں، وہ ان کو اس بینچ سے الگ ہونا چاہیے. یہ وہ جواب تھا جس کے آتے ہی جو ہے وہ اس بینچ نے جواب آیا، اور بینچ نے فوری طور پہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی، اور یہ حکم دیا کہ ہم آئندہ ہفتے جو ہے اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کے تو پھر سماعت کریں گے. اب یہ صورتحال تھی کہ پہلے عدم اعتماد کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ جج جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کی سربراہی جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے جواب جمع کروایا، اور انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا اور عدم اعتماد کا اظہار کیا. اب صورتحال کا اندازہ خود لگا لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، اور اس کمیشن کو کام کرنے سے جب روکا گیا ہے تو
جو 8 آڈیو لیکس آئی ہیں، ہم نے بھی سنی سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ ان 8 آڈیو لیکس میں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی مدر ان لا ان کی بھی آڈیو لیکس تھی، پھر چودھری پرویز لائی صاحب کی، پھر جسٹس مدار نقوی صاحب سے متعلق، پھر جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے صاحبزادے کی آڈیو لیک کے ساتھ ساتھ باقی جو 8 آڈیو لیکس تھیں، وہ اس سے تانے بانے جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے تھے اور حالات جو ہے وہ کس طرف لے جائے جا رہے تھے، کہ ان آڈیو لیکس کی کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ ہے، اور یہ پرائیویٹ جو ہے وہ کسی کی ریکارڈنگ کرنے سے متعلق جو سوال اٹھایا گیا تھا کمیشن میں، تو اس میں کافی ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ چیزیں چل رہی ہوں، جو کرپشن سے متعلق چیزیں چل رہی ہیں، وہ پرائیویٹ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو آج سپریم کورٹ میں پیش آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اگلے ہفتے جو ہے سماعت کب ہوتی ہے، کب اس میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن فی الوقت ود ان نو ٹائم غالباً 1 منٹ یا 2 منٹ کی سماعت بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ فوری طور پہ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ حالات جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے تشویشناک صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اکیلے اسلام آباد کی سڑکوں پر پھرتے رہے۔ جیسے پہلے لوگ نکلتے تھے کہ جی عمران خان صاحب آ رہے ہیں، موٹر وے پہ جو ہے وہ لوگ ان کا استقبال، پھر ٹول پلازا پہ استقبال، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ کارکن اکٹھے ہوئے اور جو ہے وہ ان کا استقبال کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، تو لمبی ایک لائن جو ہے وہ سیکورٹی اہلکاروں کی اور باقی چیزوں کی۔ تو آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی۔ معاملہ یہ تھا کہ سانحہ 9 مئی کے بعد جس طرح لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح کارکن ان مقدمات کو فیس کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا کو نہیں ہے، تحریک انصاف جو ہے ان کارکنوں کو کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکاری ہے، ان کو اون کرنے سے انکاری ہے، تو وہ کارکن جو ہے وہ ظاہری بات ہے اگر 8-9 ہزار کارکن یا 7 ہزار کارکن جو ہے وہ پورے ملک میں گرفتار ہیں، تو ان سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ کئی درجنوں لوگ ایک ایک کارکن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ان تک جو میسیج پہنچا ہے کہ ان کارکنوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ یا ان کی لیڈرشپ کے کہنے پہ جو ہے جلاؤ گھراؤ کیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے، تو ان کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، انہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہا۔ نیب میں فواد چودھری کا بیان ریکارڈ ہوا، نیب میں جو ہے وہ زبیدہ جلال کا بیان ریکارڈ ہوا، اور جو ہے وہ ان کیبنٹ میں ممبران کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں جو اس وقت حصہ تھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو اسکینڈل ہے، اس پہ اس کیبنٹ میں موجود تھے جب یہ شہزاد اکبر نے انویلپ دیا عمران خان صاحب کو، انہوں نے لہرا کے جو ہے وہ کہا کہ یہ ایک سیکرٹ انویلپ ہے، اس کا جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں اکاؤنٹ میں جو ہے یہ پیسے جائیں گے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ کاغذ لہرانے کا، انویلپ لہرانے کا جو ہے وہ فن اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے انہوں نے سائفر لہرایا تھا، اسی طرح انہوں نے کیبنٹ میں جو ہے وہ ایک کاغذ لہرایا کہ ہمیں یہ فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا سیکرٹ ہے، پیش نہیں کیا، لیکن اس پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب وہ وہی فیصلہ اب گلے پڑنا چاہ رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب نے جہاں پیش ہوئے، پہلے نیب کورٹ میں ان کی اہلیہ محترمہ پیش ہوئی تو بیل کے لیے درخواست کی تھی، تو پراسیکیوٹر جو نیب کے تھے انہوں نے کہا جناب ہم نے تو کوئی وارنٹ گرفتاری ہی جاری نہیں کیے، تو بیل کیسی؟ جو تفتیشی افسر تھے نیب کے انہوں نے کہا کورٹ کو جناب ہمیں تو ان کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں ہے، تو بیل کیسی؟ تو پھر کورٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا کہ یہ تو درخواست جو ہے ان کی ضمانت کی غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ خان صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر انہیں بیل گرانٹ کی گئی۔ تو تنہا عمران خان صاحب آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کو لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا
چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ۔ تو یہ وہ بیانیہ تھا، یہ وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ تھا جس کی بنیاد پر 9 مئی کو 10 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، جو ہے وہ 9-10 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، وہاں جلاؤ گھراؤ کیا گیا، GHQ پر حملے کیے گئے۔ تو اس پہ جب اب اسٹیٹ سامنے آئی ہے، اب اسٹیٹ نے اپنا کام شروع کیا ہے، تو پھر وہ کارکن، وہ ورگلائے ہوئے کارکن سامنے آ رہے ہیں اور اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح ورگلایا گیا، کس طرح جو ہے وہ انسٹرکشن دی گئی کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ وہاں پہنچیں، وہاں پہنچ کر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کریں۔ اور یہ وہ چیزیں جو ساری آن ریکارڈ ہیں، کسی کو ثابت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارا جو خیال ہے، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کارکنوں کو کس کے کہنے پہ کارکن وہاں پہنچے، کس نے جو ہے وہ انہیں پیغامات دیے، کس طرح خان صاحب نے ویڈیو اپنی ریکارڈنگ کی اور کہا کہ اگر رینجرز نے گرفتار کی، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب اب تک جو ہے وہی بیانیہ دہرا رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا رینجر کی طرف سے تو انہیں کارکنوں کو پتہ تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور یہ نہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ معاملہ ہمیں جب ملٹری کورٹس میں جائے گا، جو کارکن ابھی ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، تو پھر یہ چیزیں اور سامنے کھل کے آئیں گی کہ کس طرح انہوں نے کہا اور کس طرح یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہوئیں اور کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ یہ صورتحال تھی آج اسلام آباد سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔